مدرسے میں لگی اس کی کیا قیمت ہے اور جو مسجد میں لگی ہے اس کی کیا قیمت ہے. وہاں جوتے پہن کے نہیں جا سکتے. آپ نہانے کی حاجت ہو تو مسجد میں نہیں جا سکتے. اور دوسرے یہ کہ آپ مسجد میں نماز اور لیٹرین میں جا کر پیشاب اور پخانہ کرتے ہیں، لیکن وہاں بیٹھ کر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اگر کوئی بیٹھ کر لیٹرین کے اندر کھانا کھائے تو کیا کہیں گے لوگ؟ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے. یہ لیٹرین تو لیٹرین کرنے کی جگہ ہے، یہ کھانا کھانے کی یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی جگہ نہیں. بات کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. یہ زبان یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ زبان گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ بھی گوشت. پورے جسم کے اندر سارا گوشت لگا ہوا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ زبان بولتی ہے. کیوں بولتی ہے؟ کہ اللہ نے اس کو بولنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کی اور اس کے اندر بولنے کی طاقت دنیا میں نہیں ہے. قیامت کے روز جس وقت جو چیز نہیں بولنے والی وہ اس دن بولے گی. ہاتھ بھی بولے گا، یہ پیر بھی بولے گا، یہ پیر بولے گا، یہ کان بولے گا، یہ ناک اور آنکھ بھی بولے گی، ساری چیز بولے گی. اگر آپ نے اس ہاتھ سے کسی کے ڈھول مارا ہوگا یا تماچا مارا ہوگا یا ڈب مارا ہوگا اور زبان یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں مارا تو یہ ہاتھ گواہی دے گا اس زبان کے خلاف کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس نے میرے ہاتھ سے اس کو مارا. حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وہ جانور ایک بکری ہے اور ادھر ایک بکری دوسری بکری ہے، جس کے سینگ ہیں اور ایک کے سینگ نہیں ہے. اگر وہ بکری اس کے سینگ مار دے گی تو قیامت کے دن اس کے سینگ دیے جائیں گے، اس کے سینگ ختم کر دیا جائے گا. جب تک وہ بدلہ نہ لے اس وقت تک دونوں ان کو زندہ رکھا جائے گا. اس کے بعد ہوا آپ کو کہ ایک کمزور ہے اور ایک طاقتور ہے. اس دنیا میں کمزور کو کون دیکھ رہا ہے؟ طاقتور کو دیکھتے ہیں. کمزور کو بھی آپ دیکھیں اور طاقتور کو، لیکن جیسی بات ہو ویسی کرو اور اس کی کرنے کی. ایک تختہ آپ دیوار کا لائے اور دیوار بنانے کا ارادہ آپ نے کر لیا ہے تو اس دیوار کو آپ نے مدرسے میں لگایا. اس تختے کو لا کر لکڑی کو لا کر آپ نے اس کا ایک تختہ بنوایا اور اس کو لا کر کے مسجد کے دروازے میں لگایا اور اسی تختے کو آپ نے لیٹرین کے دروازے پر وہ تختہ لگایا اور اس میں سے تھوڑا سا تختہ بچا اس کی آپ نے تپائی اور اس کی آپ نے چھوٹی سی لکڑی جو بچی ہے تختہ جو بچا ہے اس کی رحل قرآن مجید کے واسطے بنوائی. آپ قسم کھاؤ مجمع کے اندر کہ اس کا ادب اور احترام کتنا ضروری ہے، کیوں اس کی عظمت اور اس قدر بڑھ گئی ہے قرآن شریف کے رکھنے سے. تو جس کے سینے میں قرآن آ جائے گا، جن بچوں کے سینے میں قرآن آ جائے گا، جس گھر میں قرآن آ جائے گا، جس بستی میں قرآن آ جائے گا، جس بستی میں کوئی عالم آ جائے گا، جس بستی میں کوئی حافظ آ جائے گا، خدا کی قسم وہاں سے شیطان اس طرح بھاگتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی ظالم ڈکیت کو دیکھے یا کسی پولیس کو دیکھے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اتنا زور سے پڑتا ہے بھاگنے کی کوشش. ایسا نہ کرو، ایسا نہ. اگر ہمیں دنیا میں جینا ہے اور گورنمنٹ آپ کے اور ہمارے پیچھے اپنے کاموں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اپنے مدرسے کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ قائم رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح سلامت کچھ نہ کچھ دن کے لیے رہیں تو آپ اپنے مدرسے کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کرو اور دوسرے آپ اپنے مدرسے کے اندر ہندی اور انگریزی کی بھی تعلیم رکھو. یہ آپ کے اور ہمارے لیے ضروری ہے. ہندی بھی بتائیں اور انگلش بھی پڑھائیں اور قرآن مجید بھی آپ پڑھائیں، نماز بھی آپ سکھلائیں، روزہ بھی آپ سکھلائیں، حج کے احکام بھی آپ بتائیں اور چھوٹوں کا ادب اور بڑوں کا چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب یہ ہم کو اور آپ کو سکھانا ہے اور بتانا ہے. اگر نہیں ہوگی یہ چیز تو سمجھو کہ بیکار ہو گئی. آگے سمجھ میں نہیں آ رہی. اب داڑھی تو رکھ لی، کرتا تو پہن لیا، سر پہ ٹوپی بھی اوڑھ لی اور بچے بھی دو ہیں. ایمانداری سے بتاؤ، قسم کھا کے بتاؤ، ٹوپی اوڑھی اور داڑھی رکھی، کرتا پہنا تو اسلام کی اور ایمان کی آپ کو لاج رکھنی ہے. وہ کون سی لاج رکھنی تھی؟
وہ لاج یہ رکھنی تھی کہ آپ ایک وقت کی بھی نماز نہ چھوڑیں اور ایک دن کا بھی روزہ نہ چھوڑ دیں. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, معاف کرنا کلیڑی والوں, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. خدا کی قسم کتنے روزے رکھتے ہیں لوگ, اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے بے روزے. آج ہم اندازہ لگاؤ, ہم نماز پڑھتے ہیں, جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اس سے زیادہ بے نمازی ہیں کہ نہیں ہے؟ ایک گھر میں اگر 10 آدمی ہے تو مشکل سے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, اور بالے گھر میں 50 آدمی ہے تو مشکل سے 2 آدمی نماز پڑھتے ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس کے ہمارے اوپر نقصان ہوگا, ہم پریشان ہو جائیں گے, اور پریشان ہونے کی یہی وجہ ہے. آج کوئی کیا کہہ رہا, مولانا بہت پریشان ہے, مولانا دعا کرو بہت پریشان ہے. ارے دعا کس کے لیے کرو؟ دعا کرنے کے لیے آداب بھی ضروری ہے, دعا مانگنے کے لیے آداب ضروری ہے. سب سے پہلے آپ جب دعا مانگو کہ یہ بات یاد رکھو کہ اول درود شریف پڑھے, اور جب آخر میں دعا کا وقت آئے تو اس وقت بھی آپ درود شریف پڑھیں, اور بیچ میں جو کچھ کام کرنا ہے اس کو آپ انجام دیں. اس وقت میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے. ہر چیز کا قاعدہ ہے, ہر چیز کا ایک طریقہ ہے, تو کتنا ادب ہو جائے گا اس کا. آپ گن گا رہے ہیں, بہت بڑے مولانا ہیں, بہت بڑے حضرت ہیں, بہت بڑے شیخ ہیں, بہت بڑا دل ہے. ان دلوں کو گانے سے نہیں کام چلے گا, ان کے اوپر عمل کرنا سکھا. کسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, عمل سے بنتی ہے جنت بھی جان. جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے سب. ایک لڑکا مدرسے میں داخل کیا, دوسرے کو بھی داخل کیا, ایک قاری بن گیا, ایک مولوی بن گیا, ایک حافظ بن گیا, اور ایک مدرسے میں 10 سال کے بعد نکل رہا ہے, وہ کیا بنا؟ وہ کچھ بھی نہیں بنا. جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں نوٹ کر کے لے جانا اور لکھ کر لے جانا. وہ 10 سال کے بعد آپ کے مدرسے سے نکلا ہے, نہ مولوی بنا, نہ قاری بنا, نہ حافظ بنا, نہ کچھ بنا. کیا ہو رہا؟ 10 سال کے بعد نکل رہا مدرسے سے. اب گھر گیا, ابا بھی خوش ہو رہا ہے, امی بھی راضی ہو رہی ہے, رشتے دار بھی خوش ہو رہے ہیں, اور دنیا کے انسان سب خوش ہو رہے ہیں. لیکن نہ پڑھنے کا ہے, نہ لکھنے کا ہے, نہ نماز کا ہے, نہ روزے کا ہے, نہ زکوٰۃ کا ہے, نہ کوئی بات صحیح بتاتا ہے, نہ کوئی کام صحیح کرتا ہے. تو گھر والے کیا کہیں؟ بہت بڑا ہے, بہت بڑا, بہت بڑھیا ہے. تو آپ نے کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے اس سے کہ آپ نے پڑھا ہے؟ جی ہاں پڑھا ہے. تو مدرسے میں جاؤ, کچھ پڑھا دو. کہ میں نے تو کچھ پڑھا نہیں. اس کی مثال ایسی سمجھیے جیسے شتر مرغ ہوتا ہے, ایک جانور ہوتا ہے, بہت بڑا جانور ہوتا ہے. تو شتر مرغ کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اونٹ ہوں. جب اسے کہیں کیا اڑ کے دکھاؤ کہ میں اونٹ ہوں, بوجھ رکھ لو, کہ لگے میں شتر مرغ. اور جب اسے یوں کہیں کہ اڑ کے دکھا, جب تو اونٹ بتا دے, اور جب اسے کہیں بوجھ رکھ لے پھر شتر مرغ بتا دے کہ میں شتر مرغ ہوں, بوجھ کیسے رکھ لوں گا. تو یہی حال ہے آج. جو 10 سال مدرسے میں رہا, ایک حرف نہیں پڑھا, اگر آپ اسے جنگل میں بھیجے تو کیا کہے گا؟ گچھوں کو داؤ دے گے اور سینے پہ ہاتھ پھیر کے کیا کہے گا؟ میں مولانا ہوں, جنگل میں کسی کام کروں. اور اگر ان کو مدرسے میں چلے جاؤ, کچھ پڑھا لو کہ میں نے ایک حرف نہیں پڑھا ہے, بیٹا پڑھا ہے. ایسا کچھ کر کے کرو. کچھ دنیا میں کسی کو کسی شاعر نے کہا ہے, کام جگت میں کچھ تو کر جاؤ. کام جگت میں کچھ تو کر جا, کام ہی کرتے کرتے مر جا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو آیا دنیا میں, بادہ یوں کہے جیسے میں آیا تھا ویسے ہی لڑا, اور دنیا کہہ رہی جیسے جو آیا ویسے ہی لڑا. ایسا کچھ نہیں. جب تو آیا تھا, جب تجھے پتا کیسا آیا تھا, جب تو بالکل پاک اور صاف آیا تھا. اور اب دنیا سے جا رہا ہے کیسے؟ اب تو جا رہا ہے ایسے کہ تو نے کسی کے گلے کاٹے, کسی کے کھیت میں نقصان, کہیں چوری کی, کہیں ڈکیتی کی, کہیں چگلی کی, کہیں غیبت کی. اب تو تیرا سارا کام خراب ہو جا پڑا ہے. تو سنورو گے نہیں؟ سنورو گے انشاءاللہ. صحیح کام کریں گے, گھر میں صحیح کام کریں گے, چوری کریں گے, کسی کی بات کو غلط
اور غلط تو نہیں کہو گے جب قرآن و حدیث کی بات کہی جائے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اس کا نام ہے دین اور اسلام. ہم نے کلمہ پڑھا, آج سن لو غور سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور آپ نے قرآن پڑھا الحمدللہ رب العالمین. یہ سب چیزیں ہیں قرآن میں. قرآن 30 پاروں کے اندر ہے. کیا پاروں میں قرآن؟ 30 پاروں میں. 30 پاروں 31 تو نہیں ہے, 32 تو نہیں ہے, 33 34 تو نہیں ہے, 30 پارے ہیں قرآن کے. ان 30 پاروں کے اندر پورے قرآن میں عشق کا لفظ کہیں نہیں آیا, محبت کا لفظ آیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. پورا قرآن معروف ہے, معروف پڑھا جاتا ہے, لیکن ایک لفظ قرآن کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا اور آپ نے سنا ہوگا, وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا لکھا ہوا ہے, لیکن اس کو مجریہا نہیں پڑھا جائے گا. ساری دنیا اس بات کا فیصلہ کرتی ہے اور ساری دنیا اس بات کو بتاتی ہے کہ مجریہا نہیں پڑھا جائے گا. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ. الگ بات کیا ہم نہیں پڑھ رہے. ہم کیوں پڑھ رہے کہ اللہ کا قانون اوپر سے ایسے ہی ہے, ایسے ہی پڑھنا. قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا جتنے حرف قرآن کے اندر ہیں ان میں سے کوئی کم زیادہ نہیں. ایک جگہ نون آیا جس کے اوپر جزم لکھا ہوا ہے, اور وہی دوسرا نون آیا اس نون کے اوپر تشدید لکھی ہوئی ہے. ایمانداری سے بتاؤ, لکھے دونوں جائیں گے اور پڑھا ان میں سے ایک نون پڑھا جائے گا جس کے اوپر تشدید لکھی ہوئی ہے, وہ نون پڑھا جائے گا, اور جس کے اوپر جزم لکھا ہوا ہے دونوں نون ایک جگہ آ گئے ہیں تو تشدید والے نون کو پڑھیں گے اور جزم والے نون کو چھوڑ دیں گے. لکھنے میں آئے گا, وہ پڑھنے میں نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی ساری چیزیں گھر میں برتن ہوتے, معاف کرنا جو میں عرض کر رہا ہوں, برتن گھر میں ہوتے نہیں ہوتے. بہت سے برتن آپ نے دیکھا ہوگا اس انداز سے لگائے جاتے ہیں کہ وہ پورے سال میں ایک دن بھی کام نہیں کرتے. وہ صرف دیکھنے کے لیے ہیں, استعمال میں نہیں آتے. اور کچھ برتن ایسے ہیں جو استعمال میں آتے ہیں, کھانے میں, پینے میں اور دوسرے کاموں میں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو جو گھر میں آدمی 10 ہیں, ان 10 میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو کچھ نہیں کرتا. ایمانداری سے بتاؤ, کھاتا تو ہے, پیتا بھی ہے, سوتا بھی ہے اور بڑھیا بڑھیا کام کرتا ہے, یہ اور وہ سارے کام. تو لیکن جب اس سے کہا جائے نماز پڑھ لے تو نماز نہیں پڑھتا. جب اس سے کہو روزہ رکھ لے تو روزہ نہیں رکھتا. تو کیا وہ دین کے اندر آ گیا ہے, اسلام کے اندر آ گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اسلام میں وہ آئے گا جو اسلام کے دائرے میں اور قانون میں اس کے اوپر عمل کرے گا, وہ اسلام کے اندر آئے گا. اور جو عمل نہیں کرتا ہے وہ اسلام کے دائرے میں اور قانون میں نہیں آئے گا. بات کو سمجھو. ٹوپی گول ہو رہی, گاڑی چہرے پر رکھی اور پھر چوری کر رہا, اور پھر چوری کر کے پھر منہ چوری. چہرے پر گاڑی رکھی کہ کوئی حضرت جی کہے گا, کرتا نیچا پہنا کوئی صوفی جی کہے گا, ہاتھ میں تصدیق ہوائی کوئی بڑا سے بڑا حضرت جی بتائے گا. ایسا کچھ بات کو صحیح سمجھو اور صحیح کرنے کی کوشش. کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھنے کی اجازت نہیں, لیکن چھوٹا اور بڑا یہ سمجھنا ضروری ہے. اگر ایسا نہیں سمجھیں گے آپ تو سمجھو کہ بےکار. 7 دن ہے ہفتے کے, بار, اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات ہے کہ نہیں ہے؟ ان 7 دنوں میں سب سے بڑا دن جو ہے وہ کون سا دن ہے؟ وہ جمعے کا. کون سا دن بڑا؟ جمعے کا. اور کون سی نماز پڑھی؟ لمبی تفصیل میں جانا نہیں. کون سی نماز پڑھی سب سے بڑی؟ وہ جمعے کی نماز ہے. کیا وجہ اس کی؟ مختصر سا سمجھ لو, مختصر سا. لمبی بات میں آپ چلے جائیں گے, آپ الجھ جائیں گے. اور الجھانا نہیں ہے, آپ کو سلجھانا ہے. اگر آپ الجھ گئے تو معاملہ سارا گڑبڑ ہو جائے گا. اگر آپ لمبی بات میں چلے گئے تو الجھ جاؤ گے, اور چھوٹی سی بات آئے تو سلجھ جاؤ گے. سلجھنے والی بات کرو, الجھانے والی بات کرو نہ کرو. ایسی بات کرو جو ذہن میں آ جائے اور دماغ کے اندر آ جائے, پھر اس کے اوپر عمل بھی. مختصر سی بات بتاؤ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ زبان اس کے اندر اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے.
اور اس ہاتھ کے اندر بولنے کی دنیا میں طاقت نہیں رکھی ہے، تو کیا کہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ زبان کو کہہ رہے ہیں، اے زبان تو اس انداز سے چل کہ جو بات کہے وہ صحیح کہے، اور پیار سے اور نرمی سے کہے، محبت سے کہو، کیونکہ زبان میں اس میں مٹھاس بھی ہوتا ہے اور اس زبان کے اندر کڑوا پن بھی ہوتا ہے۔ بازار کو بات تم کہو، کیا کھانا کھا لو، پانی پی لو، اور پھر اس کے بعد جلالآباد چلیں گے، پھر تھانہ بھون چلیں گے، پھر مدرسے میں چلیں گے، اور پھر مسجد میں نماز پڑھنے چلیں گے، تو کتنا پیار آ گیا، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اگر آپ نے یوں کہا ارے کھانا بھر لے جلدی سے، پھر تھانہ بھون چلیں گے، وہ بھرنا کہہ رہا نا اسے، تو بھرنے بولنے کیا کہا؟ اچھا تو ہی بھر لے، میں اپنے گھر جا رہا۔ بات کا ہیر پھیر ہے بھئی، یہی تو بات ہے سمجھنے کی۔ ایک لڑکی عیسائی کی، معاف کرنا جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک لڑکی عیسائی کی، جوان لڑکی، وہ پانی بھر رہی تھی کنویں کے اوپر، 3 آدمی آئے، بات سمجھ لو، بات کرنے میں پیار اور غلط بولنے میں لڑائی، اور سختائی سے بولو اور لڑائی، بات کو بتا دو لیکن منانے کی کوئی کوشش نہ کرے ورنہ فساد ہو۔ آپ نے کہا کہ تھانے بھون چلنا ہے، یہاں چلیں گے، اور آپ نے کہا تھانے بھون چلے کہ میں نہیں جانے گا، تو ان نے کیا کہا کیوں نہیں جانے کا؟ جانا پڑے گا، کہ میں جانے کا نہیں، جانا پڑے گا، لاٹھی لا لو۔ وہ لاٹھی ادھر سے لایا، وہ ادھر سے بلب لے کے آیا، وہ دونوں نہ تھانہ بھون گئے اور نہ کلیڑی میں رہے، وہ کاجے لگے، وہ ٹیکس شرم ہوتے گئے۔ غلط کر رہا ہوں، آپ سمجھ لیں۔ آج ہم کوئی نماز پڑھنے جاتے ہیں، کوئی نہیں جاتا، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کسی کو کان پکڑ کے، کسی کی ٹانگ پکڑ کے، اور کسی کے کان پکڑ کے چلو مسجد میں، چلو نماز پڑھنے، اس کی اجازت نہیں، کہیں سے کہیں تک اجازت نہیں۔ کان پر روڑ رہا اس کا، انہوں نے کھول مار دیا، دونوں کوئی تعلیم نہیں ہوگی۔ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، کہاں ہو آپ؟ کلیڈی والوں سمجھ لو، نماز ہو رہی، جماعت ہو رہی ہے، یہ دین کی باتیں ہیں اور اسلام کی باتیں ہیں، آپ سمجھو، نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اور آپ آئے اور آپ نے وضو کیا، اور وضو کر کے جلدی جلدی بھاگے، اور فرش ایسا لگا ہوا تھا کہ اس پر پیر پھسل گیا، اور پیر پھسلتے ٹانگ ٹوٹ گئی، تو کیا کہیں گے لوگ؟ نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھنے نہیں گیا تھا، یہ اوکڑ بولنے گیا۔ اوکڑ کون سے بولنے گیا تھا؟ کہ یہ بھاگ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، اوکڑ خود کو بھاگنے کی اجازت نہیں تھی، ایک رکعت نکل جائے۔ سب سے مین چیز آج آپ کو بتائی جا رہی ہے، سب سے زیادہ چیز دنیا میں جس کو بچانا ہے، وہ خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کہ وہ جان ہے، جان۔ غلط کہہ رہا ہوں، بتا دیو یہی سے سب سے مین چیز، اگر جمعے کی نماز کھڑی ہو جائے، خدا کی قسم کھا کے جمعے کی نماز کھڑی ہو جائے، اور اگر آپ کا باپ مرنے لگے اور اس کی پیال نکلنے لگے، کوئی مفتی، کوئی حضرت، کوئی کتب اور کوئی ابدال یہ کہے کہ آپ جمعے کی نماز پڑھیں، آپ کو اپنے باپ کو کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں۔ باپ کی جان بچانے کے لیے آپ کو جتنی بھی کوشش کی جائے، آپ کو اتنی کوشش کرنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ جمعہ نکل جائے گا، آپ ظہر پڑھیں گے، اس کے بعد بات سمجھ میں آئے گا، باپ کو نہیں آئے گا، اور اگر باپ کو نہیں دیکھا، ماں کو نہیں دیکھا، بھائی کو نہیں دیکھا، استاد کو نہیں دیکھا، پڑوسی کو نہیں دیکھا، اور گل چھرے اڑا رہا ہے، اپنے آپ پہن کر کے جاکٹ، اپنے آپ پہن کر کے جرسی اور گھڑی باندھ کر کے یہ سوچ رہا ہے کہ تیرے جیسا کوئی بڑا حضرت چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اپنی جان بچاؤ، سب سے پہلے کوشش کرو صحیح کرنے کی خود کو۔ جب ہم خود صحیح ہو جائیں گے، ساری دنیا صحیح ہو جائے گی۔
کرسی میں بیٹھ کے بیان کرتا ہے کہ چوری مت کرو، کرسی میں بیٹھ کر بیان کرتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں جاؤ تو بیوی کو بھی سلام کرو اور بیوی شوہر کو بھی سلام کرو۔ اگر میں کہہ دوں جملہ دوسرا تو آپ بھی اپڑ جائیں گے۔ کیا؟ بیوی کو سلام کیا جائے گا، اور اگر بیوی شوہر کو سلام کر دے تو نکاح دونوں کا ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ایک جگہ بیٹھ کے روٹی کھا لے تو قیامت۔ آج لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لڑائی کی بنیاد کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ دو سگے بھائی، غور کرو، میں نے نہیں دیکھا، لاکھوں میں کوئی ہوگا جو دو سگے بھائی ایک جگہ بیٹھ کر دسترخوان پر روٹی کھاتے نہیں؟ کیوں نہیں کھاتے؟ اے ماں، روٹی مجھے لاؤ، گھی مجھے دو، دودھ مجھے دو۔ تو یہ موبائل جو ہے یہ پھر آگی بات، اس موبائل کے بارے میں لوگ یہ بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے، یہ صرف ضرورت کی چیز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہماری گھر میں کمرہ ہے، ہمارے گھر میں ایک چارپائی ہے، ہمارے گھر میں ایک پانی کی ٹینکو لگی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں ایک نل ہے، ہمارے گھر میں یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، ہمارے گھر میں یہ کرسی ہے، مولانا کا یہ ہاتھ ہے، مولانا کی ایک ٹانگ اور یہ پیر ہے۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس کے قبضے میں میری جان اور آپ کی جان ہے، اور ان سب کا بادشاہ کون ہے یہ بتاؤ۔ ان ساری چیزوں کا بادشاہ کون ہے؟ آپ کے جسم میں بھی ہے، میرے جسم میں بھی ہے، اور ساری دنیا کے جسم کے اندر ہو۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے دل۔ دل ہے، دل۔ دل گواہی دے دے کہ اس کے ڈھول مار دے، پہلے دل میں آئے گا اس کے بعد ڈھول۔ تو کس کا قصور کس کا ہے؟ اس دل کا قصور ہے، نہ کہ اس ہاتھ کا قصور۔ اس موبائل کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر اس کا قصور ہے، میں قسم کھاؤں جتنے مفتی یا جتنے حضرت بیٹھے ہوئے سب موبائل کو تھانے بول گئے نہیں پھیلتے۔ بات تو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی تو فرضی گردن اڑا رہے، فرضی گردن نہ ہلاؤ۔ حضرت جی نے اگر لیٹرن میں بیٹھا نا اور کسی کا فون آ جائے، صاف کرنا جو میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ سوچ رہا آج ہی لیٹرنگ ہو جائے گا، آج ہی باقی رہ جائے، جلدی سے فون سن لوں، ایسا کچھ نہیں۔ اور وہاں آج ہی کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، میرا حال تو پوچھ رہا، سلام تو کر لے، کہ میں سلام کیسے کروں، کوئی لیٹرنگ کر لے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اور موبائل اگر نہ ہو تو غلط ہو جائے، اس سے صحیح بات کرو۔ یہ زبان کتنی قیمتی چیز ہے، یہاں جو تم جب سمجھ میں تمہاری بات آ ریڈی والو، انشاءاللہ تمہارے دل کے اندر اتار کر جانا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، بلاغت اس کو کہتے ہیں اثر ہو سننے والوں پر، اور فساد اس کو کہتے ہیں سمجھ میں خوب آ جائے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، بڑی مدت میں بھیجتا ہے ساقی ایسا مستانہ جو بگڑے ہوئے دستور کو بنا دیتا ہے۔ کرتا پہن لیا اور پجامہ یہاں تک کر لیا اور تسبیح گوارا اور داڑھی ایک مشکل نہیں ایک بلال کی رکھ لی۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، من غش فلیس منا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دھوکے باز مجھ سے نہیں، اور جو مجھ سے نہیں میں اس کا نہیں، اور وہ میرا نہیں، اور جس کو نبی یوں کہہ دے خدا کی قسم وہ میرا نہیں۔ ساری دنیا بھی اگر یوں کہہ دے کہ یہ اللہ اللہ کرنے والا تھا، اور نبی یوں کہہ دے اس نے ایک دن بھی اللہ اللہ نہیں کہا، خدا کی قسم کسی آدمی کی، کسی حضرت کی، کسی قطب کی، کسی ابدال کی بھی کوئی بات نہیں چلے گی، وہ پیغمبر کی بات چلے گی یا نہیں چلے گی، یہ بتاؤ۔
کیا تو یہ کہہ دو ولی اللہ صاحب آپ غلط کریں اور اللہ صحیح کہہ رہے تو واقعی صحیح ہے، غلط تو نہیں کرا۔ اگر کوئی قرآن مجید کو چھوٹی کتاب بتا دے تو غلط نہیں، میں بتاؤ غلط۔ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی چھوٹا نبی بتائے تو یہ بات صحیح ہے، ایسا تو یہ زبان جو ہے ایک بادشاہ محمود غزنوی گزرے، انہوں نے اعلان کیا ایک بار کہ جو جسم کے اندر سب سے عمدہ چیز ہے وہ پکائی جائے۔ سن لو آج، تو جسم کے اندر سب سے عمدہ چیز اور بڑھیا چیز جو ہے وہ اسے بنا دی، کیا؟ زبان بنا کے پکا دے، کھاؤ جی۔ اس زبان کو بڑھیا کس طرح بڑھے گا کہ اس سے تم کلام اللہ پڑھتے ہو، اس سے حدیث پڑھتے ہو، اور اس زبان سے آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، اور اس زبان سے آپ نماز پڑھتے ہو، تو زبان بڑھیا ہوئی نہیں ہوئی؟ بڑھیا۔ تو انہوں نے کہا جو گھٹیا چیز ہے وہ بنا دو آج۔ اچھا، اگلے دن پھر زبان بنا دی۔ بادشاہ نے کہا کل تو زبان بنے گی، آج پھر بنا دی۔ کہنے لگے جی ایسا ہے، اس زبان کو گھٹیا بنا دو یا بڑھیا بنا دو؟ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور قرآن پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین تو یہ زبان بڑھیا ہے، اور اگر تم کسی کو گالی دیتے ہو، برا بھلا کہتے ہو تو یہ زبان گھٹیا ہے، خراب ہو جائے۔ تو بہرحال باتیں بہت ہیں، اور وہ بچے جن کی دستار ہونی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ 7 لڑکوں کی دستار اور 2 لڑکیوں کی دستار ہے۔ اللہ اس مدرسے کا فیض دنیا کے کونے کونے پر جاری و ساری، اللہ اس مدرسے کو دین دونی راجوں میں ترقی عطا فرما دے۔ اللہ اس مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کو اللہ صحت و تندرستی اور ہم سب کو تندرستی عطا فرما دے، اور ہمارے ذمہ دار کیا کہتے ہیں حضرت مولانا محبوب صاحب، ان کو بھی اللہ صحیح سلامت اور ٹھیک ٹھاک رکھے، اور اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح اور سلامت رکھے، اور آنے والی نسل جو آ رہی ہے قیامت تک آئے، اے اللہ ان کو بھی صحیح اور بڑھیا اور تندرست رکھے۔ اور ہم نے جو باتیں کہی ہیں اللہ اور رسول کے متعلق، تو اے اللہ یہ باتیں ان میں باتیں جو صحیح کہی گئی ہیں، اے اللہ ان کے اوپر تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو بات زبان سے کوئی غلط نکلی ہے اے اللہ اس کو ہماری معاف کر دے۔ یہی 2 چیزیں ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط۔ تو نظام ساری دنیا کا، اور نماز جو میں بتا رہا تھا آپ کو جمعے کی نماز، یہ یاد رکھ لینا، سب سے بڑی نماز جمعے کی نماز کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد رکھو گے؟ سب یاد رکھ لو گے؟ بہت مختصر سی بات، زیادہ لمبی بات جانے میں جانے میں۔ جمعے کی نماز سب سے بڑی نماز اس لیے کہی جاتی ہے کہ جمعے کی نماز میں 2 اذان ہوتی نہیں ہوتی؟ تو جمعے کی اذان میں کیا اذان ہوتی ہے؟ 2 اذان ہوتی ہے، اور جس نماز میں 2 اذان ہو اس سے بڑھ کر کے کوئی نماز نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جمعے کا دن اور جمعے کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، تو اس جمعے کے دن کی برکت اتنی بڑی برکت ہے کہ جس کو ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ یہ جمعے کا دن اتنا بڑا دن ہے کہ جتنے بھی دن ہیں، بار، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ سارے دن دنیا میں ہیں۔ آخرت میں جانے کے بعد اس وقت جنت میں ہم کو اللہ پہنچا دے سب کو، میرے بھائی۔ ارے آمین تو کہہ دو، آمین کہنے میں بھی زور پڑ رہا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو جنت میں پہنچا دے، آمین۔ تو کیا ہے؟ وہاں جانے کے بعد کون سا دن آئے گا؟ جمعے کا دن آئے گا، اور کوئی دن نہیں۔ کون سی گھڑی آئے گی؟ کون سا وقت آئے گا؟ نہ سورج ہوگا، نہ چاند ہوگے، نہ ستارے۔ کون سا وقت ہوگا؟ جب ہم فجر کی نماز پڑھ کے جھیل نکلتے ہیں نا، اور نکلنے کے بعد تھوڑا تھوڑا سا روشنی، تھوڑا سا اندھیرا ہوتا ہے، تو وہ وقت وہاں کا سہانا وقت ہوگا، اور وہی رہے گا، اس کے علاوہ نہ وہ کم ہوگا نہ وہ زیادہ ہوگا، کوئی ٹائم نہیں۔ اور جوان پٹھے بڑھیا جائیں گے وہاں، بڈھا، ٹھیرا، کاڑا، لنگڑا، لنجا، بیکارا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔
ایک بڑھیا آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہو؟ آپ نے فرمایا بڑھیا جنت میں لے جائے گی، رونا شروع۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی کہ اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا بڑھیا جنت میں لے جائے گی، تو میں تو جب سے رو رہی کہ رونے کی کیا بات ہے، بات تو ساری پوچھ لیتی، آگے بھی تھوڑا سا پوچھ لیتی، کہ آگے میں نے کچھ نہیں پوچھا، رونا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اور یہ سچ فرمایا کہ جس وقت تم جنت میں جاؤ گی بڑھیا نہیں ہوگی، جب تم جنت میں جاؤ گی تو جوان۔ اب تو پجامے سے باہر ہوگی بڑھیا، جیسے 12 آدمی دھوتی سے باہر ہو جانا، ذرا تعریف کر دو 2 بیگھے زمین ہے اور بتا دو 100 بیگھے کا مالک ہے، بس پھر تو کھلا سوارا ہے، تو ایسا تھا کچھ نہیں جانتا کوئی نہیں کرتا، ہاں بس بہت بہت بڑا حضرت ہے، بہت بڑا مولانا ہے، یہ ہے وہ ہے، ڈبل پیسہ ہے، بڑا پیسہ ہے، بس پھر کیا تو چلا گیا اوپر۔ ایسا نہیں ہے، ایمانداری کی بات ہے، کچھ چیزیں عمل میں آ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگو ایک چیز میں بتا کر آپ کو جا رہا ہوں تو کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی روایت سے ثابت کیا چیز کہ آپ نے پاجامہ پہنا ہو، آپ نے پاجامہ نہیں پہنا، آپ نے لنگی پہنا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پاجامہ آپ نے خرید لیا تھا اور خریدنے کے بعد آپ کا دل یہ چاہ رہا تھا میں اب پاجامہ پہننا شروع کروں، اور پاجامہ پہننے کی نوبت نہیں آئی، آپ کی وفات ہو گئی ہے، آپ اس دنیا سے رک سکتے۔ تو ساری دنیا نے اس پاجامے کو اتنا پسند کر لیا کہ لنگی بھی پھیل گئی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا، غلط کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی پسندیدہ چیز ہے جو پاجامہ لوگ حضرت جی اور مولوی لوگ کریں، ایسا کرے گا نہیں کرے گا؟ آج سے سارے پاجامہ بنوا لو، بنواؤ گے نہیں بنواؤ گے؟ انشاءاللہ پاجامہ بنواؤ، اور کیا بنواؤ گے؟ ٹوپی بنواؤ، اور کیا بنواؤ گے؟ داڑھی بھی صحیح، داڑھی صحیح رکھو گے نا؟ صحیح کسا کہ داڑھی بتاؤ آج، صحیح کسا کہ صحیح داڑھی کون سی ہوئی تو بتا دو آج۔ صحیح داڑھی لوگ اسے سمجھے جوڑ سی 2 بلال کی، جو 2 بلال کی داڑھی ہوگی وہ بہت صحیح ہے۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگر کسی شیخ الحدیث کی بھی تم نے داڑھی 2 بلال کی بجا دی تو میں غلام کر دوں۔ یہ پرچوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرچے دیتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی ذمہ دار ہو یا کوئی ذمہ دار ہو، کوئی چھوٹا ہو یا کوئی بڑا ہو، ان پرچوں سے کچھ نہیں ہوا۔ آرام سے سیٹ میں کہہ دیا جائے کہ حضرت بس تھوڑا سا وقت اور ان پرچوں سے دینے سے میں جو بتا رہا ہوں آپ کو یاد رکھنا، جس کو یہ پرچہ دیا جا رہا ہے اس کی آپ توہین کر رہے ہیں، وہ دوبارہ تمہارے جلسے میں نہیں آئے گا، کبھی بھی زندگی میں دیکھ لینا وہ دوبارہ جلسے میں۔ ان پرچوں کو دیکھ کر کے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں آگے سمجھ میں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال اگر میں غصہ کر کے جاؤں تو سارے کلیڑی والے یوں کہیں گے لے مولانا گیا صاحب غصہ کر کے چلے، لیکن محبت کا اظہار کرو اور محبت سے پیش آؤ، پیار سے کہو حضرت ایسا ہے، تھوڑا سا آپ کم کرتے بس مختصر سا آرام سے کہیں اس کا نام سے، اور اس سے کیا ہوگا؟ یہ وہ چیز ہے اس سے بہت غلط ہو سکتا ہے، کبھی بھی پرچہ مت دے، بھول کے بھی مت دے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان پرچوں کو مت دے، ان پرچوں کو گھر رکھو، سب آ گیا۔ تو میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ پرچہ آ گیا ہے، اور پرچہ آنے کے بعد میں قسم کھاؤں میں کچھ بولا نہیں۔ ایک جلسے میں گیا، میں نے بتایا، انہوں نے کہا حضرت ایسا ہے بہت وقت ہو گیا ہے، بہت ٹائم ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، ہم آپ کو 5 منٹ دے رہے ہیں جلسے میں بول لیں گے۔ خدا کی قسم پڑتال نے بھی ایک سے چوٹھی تک کے زور لگا دیا اس گاؤں کے اندر۔ میں نے کہا قسم خدا کی اس گاؤں میں نہیں، زندگی میں اس گاؤں میں اب تک نہیں گیا،
کہا ہوا کلیڑی والوں کچھ سوچو اور سمجھو. تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ 5 منٹ سے زیادہ وقت نہ لگائیں. میں نے کہا تو 5 منٹ کہہ رہا, میں 1 منٹ سے بھی زیادہ لگا لگا. میں کرسی پہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد میں نے کہا السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کرسی سے نیچے آیا. اب محترم بھی زور لگا رہا, گھر والے بھی زور لگا رہے, مگر سارے زور لگا رہے. اب میں نہیں آؤں, میں کسی قیمت آنے کا نہیں. پٹھان بھی آ گھر میں سے نکل کے, مگر پٹھان کا بابا کو بلا لیتے. میں نہیں آؤں, بالکل نہیں آؤں. تو اللہ مجھے اور آپ کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مدرسے کو آپ کے دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. بہت ہمارے اکابر علماء یہاں موجود ہیں, آپ ان کی باتیں سنیں گے اور سنتے رہیں گے. اور مدرسے نے آپ کو 7 حافظ اور 2 لڑکی حافظ آپ کو مدرسے نے دی ہیں. اللہ ان کو بھی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اور جنہوں نے پرچہ دیا ہے, میں لڑائی نہیں کر رہا ہوں, پیار سے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ اس کا دھیان رکھیں. اگر مجھے بلائیں تو میرے ہاتھ میں پرچہ نہ رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حاضرین, جناب حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم صاحبزادہ محترم علامہ رفیق صاحب نور اللہ مرقدہ بڑی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو مستفیض کر رہے تھے. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے. اور ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت بھی کر, سنبھل کر بیٹھ تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. سنبھل کر بیٹھ تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. اور کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ تیری پاکیزہ نگاہوں میں فطور آ جائے گا, تیری پاکیزہ نگاہوں میں فطور آ جائے گا. آئینہ مت دیکھ تجھ میں غرور آ جائے گا. ہم قلندر ہیں ہماری صحبتوں میں آ کر بیٹھ, زندگی کا تجھ میں شعور آ جائے گا. اب آئیے میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے زحمت کلام دے رہا ہوں. اسی مدرسے کا ایک طالب علم محمد مکمل وہ بچہ ہے, اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں. السلام علیکم. بس میری نگاہوں میں, بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے. بس میری نگاہوں میں, بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے. قصر شاہ عالی ہے. ان کا سبز گنبد
بے نصیب آنکھوں میں اشکوں کی دامت ہے، بے نصیب آنکھوں میں ان کا سبزے گنبد ہے، اور سنہری جانی ہے بس میری نگاہوں میں، بس شمع عالی ہے۔ بہت اچھے، بڑے خوبصورت انداز میں بچہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا تھا۔ اب اس کے بعد اسی مدرسے کا ایک اور متعلم ہے محمد عفان، 2-3 منٹ کی یہ بچہ تقریر کرے گا، اور اس کے بعد ہمارے درمیان جناب حضرت مولانا محمد یامین صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند وہ تشریف لانے والے ہیں، حضرت والا کا بیان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو 70,000 مخلوقات سے مزین فرمایا، اور ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اشرف مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل و فضیلت کے حامل حضرات علماء کرام ہے، یعنی مخلوقات میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء کرام ہیں، خداوند قدوس کو سب سے زیادہ پہچاننے والے علماء کرام ہیں، گمراہ لوگوں کو راہ دکھلانے والے علماء کرام ہیں، قوم کی بصارت علماء کرام ہیں، قوم کی زینت علماء کرام ہیں، قوم کے خدمت گزار علماء کرام ہیں، کلمہ طیبہ کی آواز کو بلند کرنے والے علماء کرام ہیں، قوم کے اندر اتحاد پیدا کرنے والے علماء کرام ہیں۔ میرے دوستو، علماء کرام اخروی اعتبار سے تو قوم کے رہبر ہیں ہی، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی علماء کرام نے قوم کی جتنی خدمت کی اس کا حال دنیا والوں پر مخفی نہیں، واقع دعوانا ہے۔ بہت اچھے، بڑے خوبصورت انداز میں یہ بچہ اپنی معافی ضمیر کو ادا کر رہا تھا۔ اب آئیے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکہ کو سجایا گیا۔ اب آئیے میں بارگاہ عقیدت میں نذرانہ عقیدت محبت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں شاعر خوش الحان جن کی آواز جادوئی آواز ہے، جناب قاری عبد المنان صاحب کو، کہ وہ آئے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین محترمین، جلسہ اپنی اختتام پر پہنچ رہا ہے۔ حضرت مولانا محمد یامین صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کے لانے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا، ماشاءاللہ آپ لوگ ماننے والے ہیں، کہ آپ جو پیچھے حضرات تھوڑا سا بالکل بیٹھ جائے، قریب آ جائے، اس جگہ جو خالی اس کو پر کر لیجیے۔ گلزار بھائی ایک جگہ سے ان کو ڈال دیجیے بالکل سے۔ آپ سے معدبانہ درخواست ہے، جو حضرات ادھر کھڑے ہیں یہ بیٹھے ہیں، یہ جو جگہ ہے یہاں پر کر لیجیے، مل کے بیٹھ جائے تاکہ پیچھے بیٹھنے والے کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ آ جاؤ، ماشاءاللہ ماننے والے لوگ ہیں، مل کے بیٹھ جائے، تھوڑا سا قریب آ جائے، قریب سے زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں مولانا محمد یامین صاحب، آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا قریب آ جائے، مل کے بیٹھ جائے، 50-50 گرام آگے کو مل جائے۔ انشاءاللہ خوبصورت نعت پاک آپ لوگوں کی عدالت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ میری آواز سے آواز ملا کر ساتھ دیجیے گا۔
आपसे भी दरखास्त है जो हजरात को पीछे बैठे उनसे भी दरखास्त है थोड़ा सा आगे करीब मिल के बैठ जाए ये जगह खाली इसको पुर कीजिए हजरत के आने से पहले माहौल साथगार बनाइएगा आइए नाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब दामद बरकत आलिया हजरत की दुआएं लेते हुए चंद शेर आप लोगों की अदालत में रख रहा हूँ मुलाजा फरमाए इरशाद उससे की किस्मतें उससे की किस्मत देखी है कितनी अजीम शान है उससे की किस्मत देखी है कितनी अजीम शान है बेटा हाफिज़ कुरान है फज़ल रब से जिसे का बेटा हाफिज़ कुरान है और एक भी आखिरी आयत जिसे किसी सीना देखिए भी रान के सोने सान के उसके किस्मत देखिए कितनी अजीम शान है फज़ल रब से जिसे का बेटा खामोश बैठे नाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो शेर अगर अच्छा हो उसको नहीं सुना जाता आप साथ दीजिएगा अगर मतलब कहीं से समझ में आ जाए सुभान अल्लाह अल्लाह की सदाई बुलंद कीजिएगा ताकि आपकी नेकियों में इजाफा होगा मैं शेर पढ़ रहा हूँ नाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुलाजा फरमाएं जी इरशाद के पढ़े तो रोते पाक तुझे को फायदा हो जाएगा बहुत अच्छा क्या कि पढ़े तो रोदे पाक तुझे को फायदा हो जाएगा तो रोदे पाक तुझे को
चंद समातों के हवाले मुलाहिजा फरमाए कि पढ़ के बिस्मिल्लाह रब की ज़ात पर करके यकीन, पढ़ के बिस्मिल्लाह रब की ज़ात पर करके यकीन, पढ़ के बिस्मिल्लाह रब की पढ़ के बिस्मिल्लाह रब की ज़ात पर करके यकीन, पार के दरिया में खुद ही रास्ता हो जाएगा, पार के दरिया में खुद ही रास्ता हो जाएगा। और तुम सहाबा की तरह ईमान पैदा तो करो, तुम सहाबा की तरह ईमान पैदा तो करो, तुम सहाबा की तरह ईमान पैदा तो करो, फिर इस दुनिया में तुम्हारा दबदबा हो जाएगा, फिर इस दुनिया में तुम्हारा दबदबा हो जाएगा। गुंबद खसरा से तेरा राबता हो जाएगा, और तेरे रहमत के समंदर में कभी कोई नहीं। हजरत की दुआ लेते हुए खुसूसी शेर पर मुलाहिजा फरमाए, तेरी रहमत के समंदर में कभी कोई नहीं, तेरी रहमत के समंदर में कभी कोई नहीं, एक ही कतरा जो मिल जाए भला हो जाएगा, एक ही कतरा जो मिल जाए भला हो जाएगा। और तुम कहो सुबहान अल्लाह, मैं पढ़ो आका की नात, तुम कहो सुबहान अल्लाह, मैं पढ़ो आका की नात, देखना माहौल कितना खुशनुमा हो जाएगा, देखना माहौल कितना खुशनुमा हो जाएगा। नाता शेर समझ कीजिएगा, कलमाए तैयब को मन्नान कर फिर दे सबा, कलमाए तैयब को मन्नान कर फिर दे सबा, कलमाए तैयब को मन्नान कर फिर दे सबा, पढ़ते पढ़ते खुद तेरा दिल आईना हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते खुद तेरा दिल आईना। ये दीनी मदरसे हैं, मत देख इनको मशकूक नजरों से, ये दीनी मदरसे हैं, मत देख इनको मशकूक नजरों से, यहाँ तो बच्चा बच्चा बुराई से दूर रहता है। ये दीनी मदरसे हैं, मत देख इनको मशकूक नजरों से, यहाँ तो बच्चा बच्चा बुराई से दूर रहता है। यहाँ किसी के दामन पर तुझे दाग मिल नहीं सकता, यहाँ तो सभी के माथे पे खुदा का नूर रहता है, यहाँ तो सभी के माथे पर खुदा का नूर रहता है।
اور شاعر کہتا ہے کہ وہ میری روح کی تسکین کا سامان بن جائے، وہ میری روح کی تسکین کا سامان بن جائے، اس کو حق ہے کہ میرے دل میں آئے اور مہمان بن جائے۔ اگر اولاد سے محبت ہے تو اسے مدرسہ بھیجو، کرو کوشش کہ کوئی بچہ حافظ قرآن بن جائے، کرو کوشش کہ کوئی بچہ حافظ قرآن بن جائے۔ اب آئیے ہمارے درمیان ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے تشریف فرما جناب حضرت مولانا محمد یامین صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند، میں بڑے ہی ادب احترام سے حضرت والا سے درخواست کر رہا ہوں کہ آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جس کا تھا شدت سے انتظار وہ آ ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جس کا تھا شدت سے انتظار وہ آ ہی گیا، اور واحد مثل کی آمد سے کلیڑی والوں اب تو تمہارے علاقے میں رنگ و بہار آ ہی گیا۔ اور کیوں نہ ہو قائل میں تیری سحر اللسانی کا، ارے کیوں نہ ہو قائل میں تیری سحر اللسانی کا، سنا ہے ہر طرف چرچا ہے تیرے جادو بیانی کا، اور نہ جانے گفتار میں کیا اثر رکھتا ہے یہ، پتھر دل کو موم بنانے کا ہنر رکھتا ہے یہ۔ بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا محمد یامین صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ومبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا، جل جلالہ عم نوالہ، صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا اسلام الا بجماعت ولا جماعت الا بامارت ولا امارت الا بطاعت، او كما قال امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ۔ اسٹیج پر رونق افروز گرامی مرتبت حضرات علماء کرام، بزرگان محترم،
मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, दीनी भाइयों और लाइक एहतराम पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आजकल हमारे इलाकों में मदरसों के सालाना जलसों का सिलसिला चल रहा है। जहां कहीं भी छोटे या बड़े दीनी मदरसे कायम हैं, उनके सालाना जलसे मुनअकिद हो रहे हैं। उलमाए किराम को इन जलसों में दावत दी जाती है। कई कई नशस्तों में अलग अलग उलमाए किराम एक निज़ाम और तरतीब के साथ तशरीफ लाते हैं, और ये उलमाए दीन जो वक्त की नब्ज को पहचानने वाले हैं, ये कुरान और हदीस की रोशनी में हमारी आपकी और वक्त की नब्ज पर हाथ रखकर दीन की कीमती बातें हमें और आपको सुनाते हैं, समझाते हैं और बताते हैं। जलसों का ये सिलसिला कोई नया सिलसिला नहीं है, बल्कि हम देखते आए कि हमारे बचपन, बल्कि उससे पहले से लेकर जलसे होते आए हैं। ये अलग बात है कि पहले किसी गांव में एक मदरसा था तो साल में एक जलसा होता था। अब उस गांव में एक के बजाय 10-10, 12-12 या एक से ज्यादा मदरसे कायम हैं, तो उन तमाम ही मदरसों के जलसे एक एक गांव में कई मुनाकिद होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, गांव के लोग अपने जलसे को ईद की तरह मनाते हैं। घरों में मेहमान आते हैं, खुशियां होती हैं, और जिन घरों में दस्तार बनती है वहां पर तो बिल्कुल शादी का समा होता है। गांव भर की दावत होती है, मेहमान आते हैं, खाने पड़ते हैं, और ये सिलसिला चलता है। ये कहां तक सही, कहां तक गलत, इस पर मुझे कोई तबसरा नहीं करना है। मुझे एक बात आपसे ये पूछनी है और अर्ज करनी है। ये उलमाए किराम जो घंटों घंटों बैठकर पसीना बहा बहा कर बहुत सारी कीमती बातें अपना दिमाग खर्च करके आपके हमारे सामने बयान करते हैं, इनकी ये कीमती बातें सुन सुनकर हमने अपने रहन सहन में, अपनी जिंदगी में, अपने मुआशरे में, अपने समाज में क्या क्या तब्दीलियां की। अगर आप गौर करें, आपकी कुल्हेड़ी में अगर 40 जलसे किसी ने देखे हैं और हर साल 10 मौलवियों ने तकरीर की है और एक एक मौलवी की 2-2 बातें पल्ले पड़ी है, तो एक साल में गोया के 20 बातें हमारे कान में आई, दिमाग में आई। 50 या 40 या 30 साल में अगर जोड़े तो तकरीबन 600-700 दीन की बातें हमारे और आपके सामने आ चुकी होंगी, है ना। लेकिन फिर वो सवाल चूका तू मेरा बाकी है, हमने इन जलसों के असरात कहां तक कबूल किए। जो बात गुज़िश्ता जलसे में बताई गई हमने सुनी, हमने कहां तक उसको अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाया। अगर किसी आलिम ने हमें बताया कि फला चीज करनी जायज नहीं है, गलत है, शरीयत की रूह से नाजायज है, क्या हमने उसे छोड़ दिया? जिस काम के करने के लिए उलमा ने कहा शरीयत की रोशनी में
کیا ہم نے وہ کام جلسے میں سن کر معلوم کر کے اس کام کو کرنا شروع کر دیا؟ میرے خیال میں سنتے سنتے ہم سن ہو چکے ہیں. ہم نے جلسوں کو رواجی بنا لیا، روایتی بنا لیا، رسمی بنا لیا ہے. حالانکہ ہمارے یہ جلسے پیغامی ہیں، ہمارے یہ جلسے اصلاحی ہیں، ہمارے یہ جلسے تعلیمی ہیں، ہمارے یہ جلسے تبلیغی ہیں، ہمارے یہ جلسے دینی ہیں. جو جلسے کے اشتہار پوسٹر چھپتے ہیں ان کے اوپر تو یہی لکھا رہتا ہے کہ فلاں مدرسے کا سالانہ تبلیغی، دینی، اصلاحی، تعلیمی جلسہ. اتنی ساری چیزوں کو لے کر یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے کان پر آج تک جو رینگنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں اپنی سوچ کو کچھ بدلنا ہوگا. حالات کا تقاضا بھی ہے اور بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے دینی فریضہ بھی ہے کہ دین کی جو باتیں ہمارے سامنے آئے ہم ان پر عمل کرنے کا مکمل ارادہ کریں اور یہاں سے دل میں یہ جذبہ لے کر کے اٹھے کہ آج کے بعد انشاءاللہ یہ فلاں کام جو صحیح نہیں ہے اس کو ہم نہیں کریں گے. ہمارے مدرسوں کے اثرات، ہمارے جلسوں کے اثرات اور برکات ہماری شکل و صورت پر نمایاں ہونے چاہیے کہ نہیں؟ ایک آدمی اگر برف کی سلی پر بیٹھا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، چولہے کے پاس بیٹھا ہے کپڑے بھی گرم ہو جاتے ہیں. ہم جلسے میں آئے ہیں جہاں دین ہی دین کی باتیں ہیں، اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہے، اکابر علماء ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کی باتیں ہیں، نبی کی سنتیں ہیں. تو یہاں سے اٹھنے کے بعد ہمارے چہروں پر، ہماری شکلوں پر، ہماری زندگی میں وہ چیزیں کہیں نہ کہیں نظر آنی چاہیے یا نہیں؟ مسلمانوں، حالات کیا ہیں؟ کن نازک حالات سے آج آپ گزر رہے ہیں، کیسی سنگین صورتحال ہے. ہماری آنے والی نسلوں سے ایمان کو چھیننے کی، دین سے ان کو بے بہرا کرنے کی مکمل منصوبہ بندی ہے. ہمارے مدرسوں کو بے اثر بنانے کی پلاننگ ہے. آپ کے وجود کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے. ان تمام کے تمام نازک حالات میں وقت کا کچھ تقاضا ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ کچھ سوچیں. یہ بات برابر سنی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، تبادلہ خیال ہوتا ہے. جہاں چند علماء بیٹھتے ہیں یہی فکر لے کے بیٹھتے ہیں کہ آج ہماری اپنی قوم کا، امت مسلمہ کا، ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا. یہی بات ہے کہ مسلمان تباہی اور بربادی کے دہانے پر، یہی بات ہے کہ مسلمان دنیا میں ذلیل و رسوا، یہی بات ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ بد تہذیب، بد سلیقہ دنیا میں قوم سمجھی جاتی ہے. آج دنیا کی نظروں میں اس کی شبیہ بڑی بگڑی ہوئی ہے اور انہوں نے اس کا پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا ہے اور مسلمانوں کو دنیا میں دہشت گرد، بد تہذیب، بد سلیقہ باور کرانے کی وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اس مرض کی کیا دوا دینی چاہیے؟ کوئی نسخہ علماء سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں یہ بیماری ہے،
یہ مرض ہے، یہ روگ ہے، یہ خرابی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ بدحالی ہے، یہ سبوحالی ہے، یہ شکستگی ہے، ہمیں کوئی نسخہ بتائیے کیا کرنا؟ پوچھنا چاہیے، پوچھے بغیر کوئی بتائے سننا چاہیے، اس نسخے کو استعمال چاہیے۔ آج میں آپ سے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، آج جو ہماری دنیا کے سامنے شبیہ ہے، آج جو دنیا کے سامنے ہماری تصویر پیش کی جا رہی ہے، آج جو دنیا کی قوموں کے مقابلے پر ہم پسماندہ ہیں، پیچھے ہیں، کیوں ہے؟ برابر جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں 3 باتیں مختصر جو کہ ابھی بچوں کی دستار بندی بھی ہے، حضرت تشریف فرما ہے، حضرت کی دعا بھی ہے، بیچ میں مولانا شکیل احمد صاحب تشریف لائیں گے، وہ آپ سے کچھ اپیل بھی کریں گے، کچھ تذکیر بھی کریں گے، مدرسے کی ضروریات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ اس معاملے میں تو اللہ کا شکر ہے، بار بار جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ یہ قوم اور یہ گاؤں میں بسنے والے اللہ کا فضل ہے، دین کے لیے، مدرسے کے لیے علماء کی اپیل پر اپنا دل بھی نکال کر دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جو مانگو، جتنا مانگو، پیسے کی کوئی کمی نہیں، اللہ کا شکر ہے، خوب پیسہ مدرسوں میں آ رہا ہے، لیکن کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بنیادی چیز جس کی وجہ سے ہم تباہ اور برباد ہو رہے ہیں، 2 چکی کے پاٹوں میں پس رہے ہیں، دنیا ہم سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ہم کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ سب سے پہلی بیماری ہے ہمارا آپس کا معمولی باتوں پر اختلاف۔ غور سے سن لیجیے گا ذرا سا، ہمارا آپس کا اختلاف، لڑائی جھگڑے، بچوں کی معمولی کہاسنی میں، کھیلتے کھیلتے بچوں کی تو میں بڑوں کی لاٹھیاں ڈنڈے، اور پھر اس کے بعد پارٹیاں بن کر، گروپ بن کر تھانے میں، کچہری میں، عدالت میں، مقدمے بازی میں اپنے خون پسینے کی کمائی کو خرچ کرنا، رشوتوں میں دینا، سامنے والے کو قید خانے تک پہنچانا، سامنے والے پر سنگین دھارائیں اور دفعات لگوانا۔ ہم اس کے لیے اتنا پیسہ، لاکھوں روپیہ ایک فریق، ایک فرد خرچ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ لڑائی کس بات کی؟ اس نے یوں کہہ دیا تھا، ڈنڈے نکل آئے۔ جتنی لڑائیاں ہمارے آپ کے بیچ میں ہیں اور بالکل بے بنیاد، وہ لڑائیاں ان کی کوئی بنیاد بھی نہیں، کوئی بڑا مقصد بھی نہیں، کسی سلطنت ملک کو فتح کرنا بھی نہیں، معمولی باتوں پر سرپٹپن ہو کر مقدمے بازی سالوں تک چلتی ہے، اور کمایا ہوا پیسہ ہمارا وہاں برباد ہو جاتا ہے۔ لاکھوں روپیہ تھانے میں، بہت سارے تھانے صرف مسلمانوں کی جیب پر چلتے ہیں۔ جس علاقے میں مسلمان زیادہ ہیں وہاں تھانے دار اپنی پوسٹنگ کرانے کے لیے لاکھوں کی رشوت دے کر آتا ہے، جانتا ہے، پتا ہے کہ اس تھانے کے آس پاس مسلمان ہیں، سب سے زیادہ انکم یہاں سے ہوگی۔ میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا، مناسب بھی نہیں ہے، لیکن ایسا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ مسلمان جس علاقے میں، جس تھانے کے ایریے میں 10
دے کر کے اپنی پوسٹنگ کراتا ہے، جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہاں سے دودھ خوب نکلے گا، جتنا چاہیں گے نچوڑیں گے اور نکالیں گے۔ سوچئے ذرا سا، جو قوم اپنی گاڑھی کمائی کو تھانے میں، کچہری میں، عدالت میں، مقدمے بازی میں، جھوٹی ڈاکٹری کی رپورٹ لینے میں خرچ کرے گی، کیا وہ قوم کبھی کوئی بڑا کام قوم کے لیے، نسل کے لیے کر سکتی ہے؟ کوئی اپنی بچیوں کے لیے محفوظ دین کے ماحول کا اسلامی تعلیم کے ساتھ کوئی اسکول بنا سکتی ہے؟ کیا اپنے گاؤں کے لیے کوئی ایسی ایمبولینس جو ایمرجنسی میں، سیریسلی حالت میں کام آ جائے جب کوئی نہ ملے، کیا کوئی ایمبولینس اپنے گاؤں میں ہماری اپنی یہ قوم رکھ سکتی ہے؟ جس قوم کا پیسہ یوں جاتا ہے، نہ وہ یتیموں کی خبر گیری کر سکتا، نہ بیوہ کا سہارا بن سکتا، نہ کمزور کی مدد کر سکتا، نہ تعلیم میں آگے بڑھ سکتا، نہ کسی غریب بچی کے ہاتھ پیلے کر سکتا۔ نتیجہ بڑا بھیانک۔ اس لیے سب سے پہلی بات، اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے، اگر تمہیں اپنا کوئی امتیازی نشان بنانا ہے، اگر تمہیں ملک کے نقشے میں اپنے وجود کو عزت کے ساتھ باقی رکھنا ہے، اگر تمہیں اپنی آنے والی نسلوں کو دشمنوں کے مقابلے پر کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حوصلے کے ساتھ بات کرنے کے لائق بنانا ہے، تو تمہیں ان لڑائیوں سے بچنا ہوگا۔ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے، معصوم نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں کہ آپس میں لڑ نہ سکے، لیکن اگر لڑائی ہو جائے، ناچاکی ہو جائے، تو میں ہو جائے، کہیں غلط فہمی میں کوئی بات ہو جائے، تو پھر ایسے ذمہ دار گاؤں کے، سماج کے کھڑے ہوں، باہر آئیں، ہمت کریں اور دو لڑنے والے مسلمان بھائیوں میں صلح کرائیں۔ اختلاف ہو جائے، اللہ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر دو مسلمان گروہ آپس میں گتھم گتھا ہو جائے، لڑ جائے، تو اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم لعلکم ترحمون۔ سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، کبھی اگر اختلاف ہو جائے تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت برسے۔ یہ لڑائی چاہے بیوی شوہر کی ہو، چاہے سگے دو بھائیوں کی ہو، یا دو ایمان والوں کی ہو، یا ایک محلے کی دوسرے محلے والوں سے ہو، یا ایک رشتہ دار کی دوسرے رشتہ دار سے ہو، کسی بھی قسم کی لڑائی دو مسلمانوں کے درمیان ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح و صفائی کرائیں۔ بیوی شوہر میں ناچاکی، کچھ غلط فہمی ہو گئی۔ آج تو ہمارے ہاں کیا ہے بھائی؟ جہالت، نادانی، بے وقوفی، ذرا سی بات پر دھرنے کے ساتھ دل کی طلاق ایک دم۔ آج کے نوجوان لڑکے مستقبل سے بالکل بے بہرا، انجام سے بالکل بے خبر، آنے والی زندگی کا کیا بنے گا، چھوٹے چھوٹے بچے جو گود میں ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا، اس سے بالکل ان کی آنکھیں بند، دے ڈالتے طلاق۔ روزانہ اس طرح کے واقعات اپنے لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، پھر پنچایتیں ہوتی ہیں۔
पंचायत में जाने वाले सारे हम जैसे तो कोई मसला जानता ही नहीं। बहुत सारे पंचायत में बैठकर हराम को हलाल करके आ जाते हैं और कुछ हलाल को हराम करके उठ के चले आते हैं। मसला क्या है? किसी मौलवी की पंचायत में जरूरत नहीं होती है। राज्य पंचायत उन पंचायत में कभी आपने किसी मौलवी को बुलाया कि शरीयत क्या कहती है, मसला क्या कहता है, कुरान मजीद का क्या फैसला है? बस आपस ही में बैठकर जिस तरह भी मन पड़े चाहे हराम को हलाल करे, बस अपना बात बनवा दो, बाकी छुट्टी। सुनो कुरान, अल्लाह पाक ने लड़ाई से बचने के और तलाक से बहुत दूर रहने के तरीके बताए। तलाक अल्लाह के नजदीक हलाल चीजों में अल्लाह को सबसे ज्यादा गजबनाक गुस्सा दिलाने वाली चीज है। अबगदुल हलाल इंदल्लाहि अत्तलाक, अल्लाह को तलाक देने वाला और तलाक का ये अमल बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर बीवी शोहर में कोई नाचाकी हो जाए, गलतफहमी हो जाए, शिकायत के काबिल सामने आ जाए, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? तलाक दे दो। नहीं, मत देना। सबसे पहले हुक्म है वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फइज़ूहुन्ना, तो तुम अपनी उन बीवियों को समझाओ, ठंडे दिमाग से, मोहब्बत प्यार से नसीहत करो। इससे बात धक्का मत दो। अगर कोई बात शिकायत की तुम्हें लगती है, बराहे रात चुपचाप माँ बाप को भी पता न चले, खानदान में किस्मत देगा। दूसरा तरीका अल्लाह ने बताया, अगर समझाने से नहीं मानती, तुम्हारी नसीहत कोई असर नहीं करती, वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिह, तो तुम उससे रूठ जाओ, अपनी खटिया वहां से उठा के कहीं और डाल लो, ताकि घर वाले को फीलिंग हो, एहसास हो कि आज तो मियां लगता है ज्यादा ही नाराज